اتفاق پر یقین نہیں رکھتی، میں خدا کی آگاہی پر یقین رکھتی ہوں۔ میں ایک کٹر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی اور خدا کا میرے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز منصوبہ تھا، لیکن میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یسوع نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے نئی زندگی دی، اور اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ یقین کریں تو خدا آپ کو آج نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ یسوع مسیح حقیقت ہے، وہ زندگی بدل دیتا ہے، وہ قسمت بدل دیتا ہے، اور وہ قوموں کو بدل دیتا ہے، اور وہ قومی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ہیلو، میرا نام عشق آبلہ ہے۔ میں سابقہ مسلمان ہوں، اور یسوع کے ایک بار چھونے سے میری زندگی، میرا دل، میری منزل مکمل طور پر بدل گئی۔ یوحنا 14:6 میں اس نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور میرا اس کلام پر یقین ہے، اور میں نے یسوع کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے چھوا اور تبدیل کیا۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، خدا کا کلام سننے سے، خدا کا کلام سننے سے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایمان سننے سے آتا ہے۔ جو آپ سنتے ہیں اس پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ بہت سی چیزیں سنتے ہوں۔ جب میں چھوٹی لڑکی تھی تو میں بہت سی منفی اور بری باتیں اپنے والدین، اپنے خاندان سے سنتی تھی، اور وہ چیزیں مجھ میں ایمان بن گئیں۔ میں نے ان باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ الفاظ میں قوت ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، خدا کا کلام سننے سے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایمان سننے سے آتا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، میرے والدین کہتے تھے، اور وہ مجھے کہا کرتے تھے، تم بدصورت ہو، تم احمق ہو، تم کسی کام کی نہیں۔ میں نے ان الفاظ پر یقین کیا، اور وہ مجھ میں، میرے دل میں جڑ کر گئیں اور ایمان بن گئی۔ شاید آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور آپ مجھے یہ کہتے سن رہے ہوں، اور آپ میں بھی ایسے الفاظ ہوں جو بہت عرصے سے ہوں اور جڑیں پکڑ گئے ہوں۔ کوئی آیا اور آپ میں یہ بیج بو گیا ہو جب آپ ایک چھوٹی لڑکی تھیں، یا نوجوان عورت ہوتے ہوئے، یا ایک آدمی، کسی نے آپ سے کچھ کہا اور وہ آپ کے ذہن میں پھنس گیا، اور آپ اسے اپنے ذہن سے نہ نکال سکیں، اور آپ یقین کریں اس جھوٹ میں آپ کا ایمان تھا۔ خدا کا پاک روح بھی سچائی کی روح کہلاتی ہے۔ میں اس بات کے لیے دعا کرتی ہوں کہ سچائی کی روح بارش کی طرح آپ کے دلوں میں برسے اور صاف کرے، ان سب جھوٹ سے آپ کو صاف کرے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو، تم شاندار اور سچائی سے بنائے گئے ہو۔ اس بات کو یقین کرنے میں مجھے کافی عرصہ لگا۔ ہمیں اس بات پر یقین کرنے میں سخت مشکل پیش آئی کہ ہم خاص ہیں، اس مفہوم میں نہیں کہ ہم اپنی پوجا کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی جھوٹی شان کے مفہوم میں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیار کو محسوس کریں، اس کی غیر مشروط محبت کو، اور شادمان ہوں کہ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی مرکز 5 باب، ایک بہت ہی خاص، میرے لیے کلام کا بہت ہی اہم حصہ۔ مرکز 5:25 آیت سے شروع کرنا چاہوں گی۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر، جب اس نے یسوع کا حال سنا تو بھیڑ میں سے اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ اس نے اس بیماری سے شفا پائی۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی، اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔
शायद आपको भी अपनी ज़िंदगी में आज उसी तरह के छूने की ज़रूरत है। आपको छू जाने की ज़रूरत है, जो आपको और आपके दिल को शिफा बख्शेगा, जिस्म को शिफा बख्शेगा और आपके दर्द को दूर कर देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु की कही इस आयत के आखिर में, चुनाचा ये औरत, ये बेशबहा औरत, उसने कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। उस औरत में ये ईमान कहाँ से आया था? वो 12 सालों से कोशिश कर रही थी, 12 तवील सालों से, लेकिन बजाय ठीक होने के दिन ब दिन उसकी हालत बुरी हो रही थी। क्या आप वहाँ थे? मैं वहाँ पर थी। क्या आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं और आप बड़ी शिद्दत से ये चाहते हैं कि वो शख्स तब्दील हो जाए? आप देखना चाहेंगे कि आपका शौहर शराब पीना छोड़ दे, हर रात शराब खानों में जाकर अपना पैसा, वक्त और अपनी जिंदगी बर्बाद करना छोड़ दे। शायद आप वो शख्स हो। आप नशे के आदी हो, आप नशावर अद्वियात लेते हो, आप शराब पीते हो, आप फहाशी के आदी हो और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अलमिया हो और आप सोचते हो कि कोई आपको तब्दील नहीं कर सकता, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता और आपको ज़रूरत है, ज़रूरत है और ज़रूरत है उस चीज़ की जो आपको भली लगे। कितने अरसे के लिए? शायद 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या दिनों के लिए, लेकिन आखिर में आपको सामना करना है उस हकीकत को दोबारा। चुनाचे ये सिर्फ आर्जी है। आपने देखा कि किस तरह इब्लीस हमें मुतबादल की पेशकश करता है, बल्कि वजह के साथ आप क्यों ये सोचते हैं कि इतने सारे मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं? क्यों? जब यीशु कहता है कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जब वो कहता है कि मैं हूँ तो वो है। आप क्यों ये सोचते हैं कि दुनिया में इतने सारे मुतबादिल हैं? क्योंकि दुश्मन हमेशा हमें धोखा देना पसंद करता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, यीशु मसीह के वक्त में लोग जाल से मछलियाँ पकड़ते थे, कुंडी से नहीं। हो सकता है कुंडी से, लेकिन मेरा यकीन है कि उन्होंने जाल इस्तेमाल किए। सिर्फ दुश्मन, सिर्फ इब्लीस कुंडी इस्तेमाल करता है काबू करने के लिए। लेकिन यीशु के मामले में खुदा को कुंडी की ज़रूरत नहीं। वो धोखे से हमें अपनी बादशाहत में शामिल नहीं करना चाहता और उसकी आयत सच्ची है। और ये बेशबहा औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, मैं आपको एक लम्हे के लिए रोकना चाहती हूँ और तसव्वुर करें कि अव्वल तो उसके हलके में हर कोई जानता है कि वो नापाक है, वो अछूत है, कोई उसे हाथ नहीं मिला रहा और वो अपनी हालत को जानती है। वो जानती है। हो सकता है लोग कह रहे हो, इसने ऐसा क्या किया है कि वो इस लायक है? क्यों वो इसमें से गुजर रही है? क्या आपने कभी किसी ऐसे कहने वाले के मुतालिक ऐसा किया है? मैं ताजुब करती हूँ कि उसने ऐसा क्या किया है कि वो इसकी मुस्तहिक है। वो क्यों इसमें से गुजर रही है? क्या लोगों ने आपको बताया हो या आपके बारे में कहा हो कि आप किसी मरहले में से गुजर रहे हैं और वो आपको जांच रहे हो? मैं आपको बताती हूँ कि उस औरत का सर झुका हुआ था। वो ऐसी औरत नहीं थी जो खुद एतमादी और फहम से किसी की मौजूदगी में आसानी से चल सके, खास कर मर्द के सामने, और कुछ पूछ सके। लेकिन फिर क्या होता है जब वो मुकम्मल तौर पर मायूस होती है, जब वो इस तरह की शर्मिंदगी में होती है और उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, और बजाय बेहतर होने के अपना सब कुछ खर्च करने के बावजूद अपना तमाम रुपया तबीबों के पास जाके, उसके साथ क्या होता है? उसकी हालत बुरी से बुरी होती जा रही है। लेकिन बाइबल के बारे में जो अच्छी चीज़ है, आप जानते हैं कि मैं बाइबल की किस बात से प्यार करती हूँ। खुदा किसी भी कहानी को नामुकम्मल नहीं छोड़ता। आपने नहीं सुना कि इस शहर में एक औरत थी जिसको 12 बरस से खून जारी था और खुदा का कलाम कहीं और चला जाए? नहीं, खुदा के कलाम में हर लफ्ज़ का हमेशा एक मकसद होता है कि वो हमसे एक ख़ास तरीके से बात करे। और ये मुझे मालूम हुआ मेरे मसीहत में चलने के दौरान। हर मर्तबा जब मैं कलाम पढ़ती हूँ, खुदा मुझे कुछ ख़ास बताता है। और ये ख़ास औरत, हो सकता है ये इंसान की नज़र में कुछ भी ना हो और शायद वो उनकी नज़र में कमतर हो, वो उसे कमतर समझते हों। यीशु मसीह के लिए ख़ास है और वो एक शख्स के बारे में सुनती है,
ایک شخص کے بارے میں سنتی ہے. وہ مکمل طور پر نہیں جانتی، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی تھی کہ شاید پیغمبر، شافی، خدا کا بیٹا، خداوند، نجات دہندہ، مسیحا. اور یہ عورت سب باتیں سن رہی ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، خدا کا کلام سننے سے. اور وہ بات جو اس نے سنی کہ ایک شخص ہے جو بیماروں کو شفا دے رہا ہے، اندھی آنکھوں کو کھول رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کوڑھ کو صاف کر رہا ہے، وہ سنتی رہی اور سنتی رہی. اور اس نے کہنا شروع کیا کہ اس کے دل میں تھوڑا سا ایمان پیدا ہو رہا ہے. بڑا ایمان نہیں، کوئی بہت بڑا ایمان نہیں، نہ ہی اتنا بڑا جتنا کہ رائی کا دانہ، کیونکہ اگر یہ اس کے پاس ہوتا تو وہ پہاڑ کو ہٹا سکتی تھی. خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا ایمان ہے. کیا اگر جو وہ آیت میں کہتا ہے، اگر میں صرف اس کی پوشاک چھو لوں، اگر، کیا اگر، اور وہ اگر اس کے دل میں ایمان میں تبدیل ہو گیا اور اس نے کہا شاید میں یہ کر سکتی ہوں، شاید میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں اور شفا پا لوں. شاید آج آپ بیٹھے ہوں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور میرے الفاظ سن رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہوں کیا اگر میں ڈاکٹروں کے پاس گئی، بجائے اچھے ہونے کے بدتر ہوتی گئی. میں جادوگروں کے پاس گئی. میرے اسی قسم کے دوست تھے جب میں مسلمان تھی. وہ نجومیوں کے پاس جاتے، ہر طرح اماموں کے پاس، وہ دعا کرتے، وہ ان پر جادو ٹونا کرتے، لیکن کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ عورت، یہ بیش بہا عورت، کیونکہ یہ یسوع کے لیے بہت اہم تھی، جیسے ہم میں سے کوئی بھی. شاید آج آپ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے مجھے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خدا فکر کرتا ہے؟ کیا وہ واقعی فکر کرتا ہے؟ کیا وہ میری دعاؤں کو سنتا ہے؟ وہ فکر کرتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور یہ عورت اس ایمان سے بھر گئی، کامل ایمان سے نہیں، ایسے ایمان سے نہیں جو پہاڑوں کو ہٹا سکے، لیکن ایسا ایمان جو کہ اسے یسوع مسیح کی جانب لے جا سکے. اور وہ جاتی ہے اور وہ اس کی پوشاک کے کونے کو چھو لیتی ہے. اور جس لمحے اس نے اس کی پوشاک کو چھوا، وہ شفا پا گئی. اور نہ صرف یہ بلکہ یسوع نے اسے محسوس بھی کیا. اور کلام کا دوسرا حصہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے خود میں سے قوت نکلتی محسوس کی. وہ جانتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے شفا پائی ہے، اور وہ آپ کو آپ کے نام سے جانتا ہے. آپ اس کے لیے اہم ہیں. اور جب بھی ہم مانگتے ہیں ہم پاتے ہیں. زبور 130 کہتا ہے وہ شفا دیتا ہے، وہ ہمارے تمام گناہ معاف کرتا ہے اور ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. مجھے مختصر یاد ہے کہ جب میں بلغاریہ گئی تھی، بے حد بیش بہا لوگ ایک قصبے میں جو صرف ترکش بولتے تھے. یہ ایک بہت بڑی ترکش بولنے والی کلیسیا تھی وہاں پر. اور میں ایک قصبے میں گئی اور میں نے دیکھا لوگ بہت ہی زیادہ غریب ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کتنے غریب تھے. میں نے بچوں کو ننگے پاؤں گلیوں میں بھاگتے دیکھا، اور اس لمحے یہ یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ میں اس وقت یورپ میں ہوں. اور اس بیش بہا قصبے میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ کتنے بھوکے تھے. ان کے دل کلام کے بھوکے تھے، وہ سچائی کے متلاشی تھے، وہ کچھ ایسا چاہتے تھے جو ان کی زندگی کو بدل دے. بیش بہا لوگ، رنگین، وہ غریب ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، امید چاہتے ہیں. اور میں نے ایک چرچ میں کلام دیا اور پاسبان نے مجھے بتایا وہاں پر بہت شفا تھی، اس گرجا گھر میں بہت سی شفا ہوئی، لہٰذا کل یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھی یہاں لے کر آئیں گے اور ہمارے پاس اس چرچ میں اتنی جگہ نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا بہن عشق، کیا آپ گلی میں جائیں گی اور گلی میں منادی کریں گی، کلام سنائیں گی، اپنی گواہی دیں گی؟ اور یہ میرے لیے بہت ڈراؤنی چیز تھی، لیکن میں اور میرا شوہر گلیوں میں منادی کرتے رہے، شہر کے پسماندہ علاقوں میں. لہٰذا میں اس کی عادی تھی.
آپ دیکھیں کہ خدا ہمیشہ کچھ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کچھ اور. جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت غیر اہم ہے، لیکن اس کا ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اگلا مرحلہ کہ آپ وفادار ہوتے ہیں. اور آپ یہ اگلے مرحلے کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ بادشاہت میں سب سے بڑا اعزاز خدا کا خادم ہونا ہوتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. لیکن خدا نے مجھے تیار کیا پسماندہ علاقوں میں، اور میں نے کہا ہاں مجھے یقین تھا کہ خدا کی مدد سے میں یہ کر سکتی ہوں. چنانچہ ہم ایک بازار میں چلے گئے، اور بازار بند ہونے کے بعد انہوں نے 2 بڑے اسپیکرز لگا دیے. انہوں نے مجھے ایک مائکروفون دے دیا، اور میرے سامنے 3 لوگ تھے، ایک خاتون، ایک نومولود اور 2 بچوں کے ساتھ. اور پھر ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے. لیکن میں نے دعا کرنی شروع کی، اور دعا کرتی رہی، اور پھر میری پچھلی طرف ایک لڑکی نے گانا شروع کر دیا. پھر میں نے کلام دینا شروع کر دیا، اور لوگ آنا شروع ہو گئے. کوئی کسی کو ہاٹ ڈاگز یا چپس نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، نہ کوئی کسی کو اشتہار بانٹ رہا تھا، کچھ نہیں. لوگ بھوکے تھے اور وہ کلام سننے آ رہے تھے. وہ روحانی خوراک کے بھوکے تھے. اور میں بول رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد 1000 سے زیادہ لوگ تھے. اس موقع کے اختتام پر پاسبان نے بتایا کہ وہ 1500 تھے. ان میں سے کچھ لوگ ننگے پاؤں آئے تھے، وہ بھوکے تھے اور سخت گرمی بھی تھی. ہمارے پاس پانی بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہم اس کے لیے تیار تھے. اور میں نے کلام دینا شروع کیا، اور وہاں کچھ فاصلے پر 3 نوجوان آدمی تھے جو اپنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے. وہ کوئی گینگ ممبر لگ رہے تھے. میرے کلام دینے کے دوران وہ ہنس رہے تھے اور میرا مذاق اڑا رہے تھے. اور میں اس عورت کے بارے میں بتا رہی تھی. میں اس عورت کے متعلق بول رہی تھی جسے خون جاری تھا. اور وہ نوجوان اتنے سخت تھے، اور وہ اپنے بارے میں پراعتماد نہیں تھے، اور وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے. اور پھر آخر میں ہجوم نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ بھی نہیں، کوئی ہاللویا نہیں، کوئی آمین نہیں. اور میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا تھا. اور کلام کے آخر میں میں نے انہیں دعوت دی. میں کسی اونچی جگہ پر نہیں کھڑی تھی، میں گلی کے درمیان میں تھی. اگر آپ میرے کلام پر یقین رکھتے ہیں تو ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ یسوع کو اپنے دلوں میں لے سکیں. اور اسی لمحے او میرے خدایا، نہ صرف ایک قدم، وہ میرے اوپر اور اوپر آ گئے. اور وہاں پر بہت ساری مسلمان خواتین تھیں جو میرا پیغام سن رہی تھیں. اور میں نے کہا اگر آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ دعا کریں. اور انہوں نے دعا کی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان میں اتنا ایمان تھا کہ اگر میں ان سے کہتی کہ ہمیں سمندر پر جانا ہے، آپ پانی پر چلیں گے، تو وہ میرے ساتھ چل پڑتے. یہ وہ اتنا ایمان تھا جو ان میں تھا. انہوں نے ہر چیز پر یقین کیا جو میں نے ان سے کہی، ایک بچے کی طرح. کیا یہ رویہ اس قسم کا رویہ نہیں جس کا یسوع متلاشی ہے؟ بچے کی طرح کا ایمان، اس پر یقین رکھنا، مکمل اعتماد، اس کے تابع ہونا. بعض اوقات ہمارے مسیحی قانون میں ہم اتنا بڑھ جاتے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اور بائبل میں موجود کہانیاں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کہانیاں بن جاتی ہیں، کسی کتاب کی کہانی کی طرح. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ وہی خدا جس نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں کیا، جس نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا بخشی، وہی خدا ہے آج اور کل. اور وہ ذریعہ ہے، اور صرف ذریعہ ہے ہمارے جینے کا. اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں وہ کون ہے، ہم کس پر یقین رکھتے ہیں. اور پھر وہ لے کر آئے، اور وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو لے کر آئے. یہ یسوع کی طرح کا طریقہ تھا. یہ اس تجربے کی جھلک تھی جسے اس نے اپنی زمینی منادی کے دوران دیکھا اور تجربہ کیا. وہ میرے پاس فالج زدہ لوگوں کو لائے، اور وہ لوگوں کو اٹھا کر لا رہے تھے. وہ میرے پاس ایک چھوٹے بچے کو لے کر آئے جس کے سر پر ایک رسولی تھی، اور میں نے دعا کی اور وہ غائب ہو گئی. خیر، کیا آپ کو یہ یقین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر یہ آپ کا ایمان ہے. آپ میں کتنا ایمان ہے کہ خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے. ہم خدا کو محدود نہیں کر سکتے میرے عزیزوں. اور وہاں اس عورت نے اس کم ایمان کے ساتھ خدا کا کلام سننے کے ذریعے
وہ کلام مجسم ہو کر ان کے درمیان چلنے لگا اور اس نے اس کلام پر یقین کیا۔ اس نے قدم اٹھایا اور آگے بڑھی تاکہ یسوع کو قبول کرے۔ پھر میں دعا کرتی رہی اور نہیں جانتی کہ کتنے لوگ ایک ایک کر کے آگے آئے۔ میں بلاتی رہی اور کہتی رہی کہ اگر کسی کو شوگر ہے، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو رسولی ہے، کسی کو کینسر ہے، یہ اور وہ، اور لوگ آنا شروع ہو گئے سیلاب کی طرح، اور مختلف لوگ عمارتوں میں سے لوگ آ رہے تھے۔ پھر میں نے ان 3 گروہ کے کارکنوں کی طرف دیکھا جو اپنی نوعمری میں تھے، جوان بچے، اور میں نے ان میں سے ایک کی طرف دیکھا، اور جب میں نے نجات کے لیے بلایا، اس نے اپنا ہاتھ اس طرح بلند کیا، آدھا سا۔ وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے خوف زدہ تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نوجوان، ان سے مت ڈرو کہ وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ایک دن تمہیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا خود سے۔ تمہارے دوست وہاں نہیں ہوں گے کہ تمہاری مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ بہت مرتبہ یسوع کے تخت عدالت کی تبلیغ کی جاتی ہے، کیونکہ ایک دن ہم سب کی عدالت ہونی ہے، ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ایک ایماندار ہیں اور مسیح کے پیروکار ہیں، خوشخبری یہ ہے کہ یسوع کہے گا، یہ میری ہے، یہ میرا ہے۔ اور جب میں نے یہ اس شخص سے کہا، وہ دوڑا اور میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا، اور وہ روتا رہا، روتا رہا اور روتا رہا۔ وہ اس وقت تک اسی حالت میں رہا جب تک ہم نے ہجوم کو منتشر نہ کیا، اور مجھے نہیں معلوم وہ کتنی دیر وہاں روتا رہا، کیونکہ خدا اس کے دل میں کچھ نیا کر رہا تھا، کیونکہ اس لمحے خدا نے اسے چھوا تھا۔ جب سب کچھ تمام ہوا، جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، میں جانتی تھی کہ وہ ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے دیکھا کچھ فاصلے سے، لیکن پھر وہ آئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے تابع کر دی اسی دن، جیسے اس نے کیا تھا۔ جب ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، اور پاسبان اور ان کی بیوی وہ میرے بارے میں بہت فکر مند تھے، انہوں نے کہا، آپ بہت تھک گئی ہیں، آپ بہت تھک گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر لے جائیں۔ اور انہوں نے مجھے کار میں بٹھایا اور وہ مجھے گھر لے گئے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، 2 خواتین آئیں اس عبادت میں سے، اور مجھے یاد ہے میں نے ان پر دعا کی تھی، اور انہوں نے کہا، خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم ادھر آئے ہیں کہ یسوع مسیح کی پوشاک کے کونے کو چھوئیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری شفا مکمل ہو جائے گی۔ آج یہاں اگر آپ ایک مرتبہ اور ہم پر دعا کریں۔ میں اتنی تھکی ہوئی تھی، بہت زیادہ تھکی، اور خداوند نے کہا، جا اور دعا کر۔ اور خدا نے مجھے الفاظ دیے کہ ان پر دعا کروں، اور میں نے ایک عورت پر دعا کرنی شروع کی۔ حقیقت میں نے پاسبان کی بیوی سے پانی کی بالٹی لانے کو کہا تاکہ اس کے پاؤں دھوؤں، اور میں اس عورت کے پاؤں دھو رہی تھی اور اس پر دعا کر رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اس قدر موٹی تھیں اور وہ سکڑنا شروع ہو گئیں جب میں دعا کر رہی تھی، کیونکہ اس کے جسم میں ایک خاص بیماری تھی جو وزن بڑھانے اور سوجن کا باعث تھی۔ اور میں دعا کرتی رہی اور کرتی رہی۔ جب میں دعا کر رہی تھی، اس کی ٹانگیں سکڑ رہی تھیں، لیکن نہ صرف یہ، خدا مجھے الفاظ دیتا رہا، تم قیمتی ہو، تم قیمتی ہو۔ اور میں کہہ رہی تھی اپنے آپ سے، یہ کوئی بہت خاص نہیں خداوند، ہر کوئی خداوند کی نظروں میں قیمتی ہے۔ لیکن خدا مجھ سے کہتا رہا کہ اسے متواتر بتاتی رہ، اور وہ عورت روتی رہی جتنا میں یہ الفاظ بولتی رہی، اور میں اس وقت ان الفاظ کی اہمیت نہیں جانتی تھی۔ اور پھر اس نے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے میرا نام کیا ہے؟ اور ترکش میں اس نے کہا، میرا نام قیمتی ہے۔ کیا میں اپنے والد سے یہ سن کر بڑی ہوئی ہوں کہ ہاں تم قیمتی ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم غلیظ ہو، تم کوڑا ہو؟ لیکن آج میں نے نہ صرف اپنے جسم میں شفا پائی ہے،
मैंने यीशु की शिफा पाई है अपने दिल में। शायद आज आपके जिस्म को खुदा के छूने की ज़रूरत है। आपको अपने कैंसर से शिफा पाने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, दुआ मांगना शुरू करें और उसकी पोशाक के कोने को छुएं। उसकी पोशाक के कोने को छुएं। अगर थोड़ा सा भी ईमान आपके दिल में पैदा होता है इस वक्त, बिल्कुल इस औरत की तरह, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक का कोना छू लूं, इस वक्त छू लें। शायद आज आपके दिल को शिफा की ज़रूरत है। आप अपने वालिदैन से तर्क किए गए, छोड़े हुए हैं, अपने शौहर से आपका दिल तोड़ा गया हो, आपको पीटा गया हो, बेइज्जती, इस्मत दरी, छेड़छाड़। मैं वहां थी और खुदा आज आपको बता रहा है, मैं तुम्हारे दिल को शिफा दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे दिल को छू सकता हूँ और उस टूटे दिल को ले सकता हूँ और उसे दोबारा जोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें बहाल कर सकता हूँ, सुलह करूँगा और तुम्हारा फिदिया दूंगा। आज अगर आप सिर्फ मेरे पास आएं और कहें, यीशु यीशु, मुझे तेरी ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है कि तू मुझे छुए। मुझे ज़रूरत है कि तू मुझे तब्दील करे। मुझे ज़रूरत है कि तू मेरे ख़ानदान को तब्दील करे। यीशु, हमें सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है। निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में पाई जाती है। और कितने सालों से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खून जारी है और उस रसौली को लिए फिरते हैं। कितनी ही बुरी खबर आप डॉक्टर से सुन चुके हो। जब खुदा आता है और आपको छूता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक चीज़ कहनी है, यीशु यीशु, मैं तेरी पोशाक का कोना छू रहा हूँ। लेकिन आपकी शिफा से भी बड़ा मौजज़ा ये है कि आप उसे अपने दिल में कबूल करें। प्यारे खुदावंद यीशु, आ मेरे अंदर घर कर, मेरे दिल को अपना घर बना। खुदावंद आपको बरकत दे। आइंदा तक के लिए।